السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تیرے در کی بھیک پر ہے میرا آج تک گزارا، کبھی کچھ ملا تصدق، کبھی کچھ ملا اتارا، تیرے ہاتھ دیکھتا ہوں تو جہاں کا راج سارا، میری مغفرت کو بس ہے تیرا صرف ایک اشارہ۔ حضرات، آج کی جو تقریر ہم سن رہے ہیں یہ یوم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، یہ لخت جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانا، چھڑانا جہنم سے امت محمدی کے گناہگاروں کو چھڑانا، چھڑانا برے کاموں سے چھڑانا، چھڑانا برائیوں سے چھڑانا۔ اور ایک لقب ہے ان کا بتول، سورہ مزمل میں آتا ہے۔ بتول کا معنی نیک، اور زہرا، زہرا کا معنی روشن، روشنی والی، بتول کا بھی معنی آتا ہے روشنی۔ اور اس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، فون میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروردگار کا بہت بڑا کرم ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ شخصیت ہے جس میں اسلام پر بہت بڑے احسانات کیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دین ہے، عطا ہے۔ فاطمہ الزہرا سے جو محبت کرتا ہے، یاد رکھو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ آپ جانیں گے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 30 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک وقت جنگ کا موقع، اور جنگ کے بعد، غزوے کے بعد مال غنیمت سب کو بانٹا گیا۔ تو اس وقت پر، اس جنگ میں، اس موقع پر کئی غلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں فاطمہ دونوں بچوں کو رکھ لے کر بہت تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اس لیے آج اس جنگ کے بعد غلام جو ملے ہیں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے جب باپ کی دولت یا باپ کی ریٹائرمنٹ، باپ کو جو بھی حصہ آتا ہے تو بیٹی کا حق ہوتا ہے۔ بیٹی فرماتی ہے ابا جان آپ ریٹائرڈ ہوں گے تو مجھے وہ زمین رجسٹر کر کے دے دینا، کم از کم کوئی بھی آپ کو پیسہ آئے تو مجھے وہ لے کے دے دینا۔ کوئی بیٹی کہتی اس کے حیثیت کے مطابق، کوئی فریج مانگتی ہے تو کوئی واشنگ مشین مانگتی ہے، کوئی اے سی مانگتی ہے تو کوئی اپنے نواسے کے لیے لیپ ٹاپ مانگتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک کے خواہشات رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی نے کہا غلام زیادہ تر آئے ہیں، جاؤ فاطمہ یہ غلام کو مانگ لو، لاؤ تاکہ آپ کا ہاتھ بٹائے، ایک کنیز کو لے کر آ جائے تاکہ آپ کا ہاتھ بٹائے گھر میں کام کرنے میں۔ تو حضرت فاطمہ بہت خوشی سے جاتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرماتی ہے، سرکار کے پاس جب جائی تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب دو جہاں کا بادشاہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جائے تو ہم کو سیکھنا پڑے گا
کہ ہم بھی فاطمہ الزہرا کا نام آئے تو اس نام کی کیسی عزت دے. فاطمہ الزہرا کہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. تو اب ہوا کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لاڑ و پیار و محبت سے قریب ہو کر کہتی ہے ابا جان بہت آپ خوش نظر آتے ہیں. کہا فاطمہ تو میرے گھر آ گئی تو میں کیسے خوش نہیں ہوتا، دیکھ آسمان کے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں، رب کائنات بھی خوشی منا رہا ہے. تو فاطمہ ہنستے ہنستے کہنے لگی ابا کئی کنیز کئی غلام آئے ہوں گے، میرے آقا حضرت علی نے سنایا ہے تو اس لیے میں آ کر پوچھتی ہوں کہ ایک غلام ایک کنیز کو دے دو تاکہ گھر کا کام آسان ہو جائے. تو حضرت فاطمہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھرا کر، جس ہاتھ کو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ کہتا ہے، تب اب اس ہاتھ کو پھرا کر کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس ہاتھ کے تعلق سے میں کیا کہوں، رحمت کا ہاتھ ہے، شفقت کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے لگ جائے جہنم حرام ہو جاتی ہے. فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھرا کر کہتے ہیں بیٹے اگر غلام دے دوں، میں کنیز دے دوں کہ میرے آنے والے دور میں زمانے میں پیچھے والے جو آئیں گے وہ سب کے سب یہی کہیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ سرکار نے دو غلام کو اور کنیز کو دے دیا. اے ابا جان حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے آپ بھی ایک واشنگ مشین لے کر دے دو، ایک ٹی وی لے کر دے دو، ایک اسی طریقے سے فریج لے کے دے دو، یا گھر زمین لے کر دے دو. اگر غریب باپ رہے گا تو حضور کی سنت کو اپنائے گا نہیں، غریب باپ رہے گا تو اس وقت پر دل ہی دل میں پچھتائے گا، غریب باپ رہے گا تو دل ہی دل میں آنسو بہائے گا، کہے گا حضور کی سنتوں سے میں منہ پیر چکا ہوں، میں حضور کی سنتوں کو اپنا نہیں سکتا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سرکار ایسے رحمت للعالمین ہے، پاس پریزنٹ فیوچر علم غیب کے بادشاہ ہے، علم غیب رکھنے والے ہیں. سرکار نے کہا فاطمہ ایسا نہیں ہوگا، اس سے بہتر چیز آپ کو دے دوں، کنیز سے بہتر چیز، غلام سے بہتر چیز، اس سے بڑھ کر چیز ہاتھ بٹانے والی اگر میں آپ کو عطا کر دوں تو آپ خوش نہیں ہوگے. تو فاطمہ نے کہا ابا ایسی عنایت ہو جائے تو قیامت کے لیے بات بن جائے، ابا ایسا کرم نوازی کر دیجئے کہ امت کی بات امت کے پورے عورتیں پورے میرے ماں بہنیں سدھرنے پر آ جائیں. تو اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ ایک ایسی بات میں سکھاتا ہوں، ایسا وظیفہ تمہیں دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ فاطمہ آپ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھیے 30 پر 3 مرتبہ پڑھیے، اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھیے، اس کے بعد اللہ اکبر پڑھیے. تو اسی طریقے سے فاطمہ کا عمل ہوتا رہا. اور اس کے بعد فاطمہ فرماتی ہے مجھے کنیز کی ضرورت نہیں، میں ہواؤں میں اڑتی تھی، مجھے غلاموں کی ضرورت نہیں، چکی میں نہیں پیستی تھی، خود بخود پیسے جاتی تھی. اللہ مددگار ہو جائے، اللہ جس کے ہاتھ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی پر آ جائے تو اس کے کیا کہنے. تو اب فاطمہ الزہرا کے جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ نماز کے بعد، لیکن ان حضرات کو جاننا ہوگا یہ فاطمہ کا صدقہ ہے. آج جو سبحان اللہ ہم پکار رہے ہیں یہ فاطمہ کا اتارا ہے. اسی لیے میں نے خطبے کے بعد تیرے در کی بھیک پر ہے میرا آج تک گزارا، کبھی کچھ ملا تصدق کبھی کچھ ملا اتارا، تیرے ہاتھ دیکھتا ہوں اے فاطمہ تیرے ہاتھ دیکھتا ہوں، دو جہاں کا راج سارا میری مغفرت کو بس ہے تیرا صرف ایک اشارہ. صرف اتنا نہیں، فاطمہ الزہرا کی بات اور کیا کہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے کے وقت پر اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل گھر ہی کے دھیرے کے بعد باہر کھڑے ہوتے ہیں، چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوئے دروازے کے باہر دستک دیتے ہیں. تو اب سرکار کے پاس فاطمہ لگی ہوئی ہے، سرانے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، سرکار سے کچھ باتیں کرتی تھی، سرکار کچھ باتیں کرتے تھے فاطمہ سے، سرکار کی باتوں پر کچھ روتی تھی کچھ ہنستی تھی، اس طریقے سے ہٹ نہیں رہی تھی. فاطمہ الزہرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئی. تو اب ایسے میں حضور دیکھتے دیکھتے کہے وہ کون شخص کھڑا ہوا ہے. فاطمہ پوچھنے لگی دروازے کے باہر کون سا وہ سچا شخص، میں آج تک کچھ ایسی نہیں دیکھی، آپ کے صحابہ میں اس کی گنتی میں نہیں پائی، آپ کے صحابہ میں نے نہیں دیکھا، یہ ایسا شخص کون ہے. تو حضور مسکرا کر کہتے ہیں وہ اسرائیل ہے، آپ ہٹ جائے تو میری روح نکالنے کی اجازت مانگتا
ہے تو اجازت روح نکالنے کی فاطمہ کی مانگے، یہ ہے اسرائیل کا مقام۔ تو اب ان کے غلام اگر ہو جائیں گے تو یہ کورونا بیماری سے ہم بچ جائیں گے، ہماری روحیں بچ جائیں گی، ہمارا علاج ہو جائے گا، ہمیں شفا مل جائے گی۔ آج دوائیں نہیں ملتے ہیں، آج دوائیں بنتے نہیں، آج سب کے سب ناقص ہو گئے ہیں، سب کے سب مجبور ہو کے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ والے صوفیان اکرام کہتے ہیں فاطمہ کی ذکر وہ ذکر ہے، فاطمہ کا نام وہ نام ہے، فاطمہ کی برکتیں، نام کی برکتیں وہ برکتیں ہیں۔ اگر کوئی بخار والے پر، کوئی بیمار پر فاطمہ فاطمہ دم کر کے پھونک دے تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، شفا گاہ ہو جائے گا، اسے شفا مل جائے گی۔ فاطمہ الزہرا کا وہ مقام ہے۔ آپ کو ایک بات میں آپ کو سناؤں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا کے بچپن کا وقت ہے۔ فاطمہ الزہرا کی 4 سال یا 5 سال کی، کھیلتی تھی سہیلیوں کے ساتھ۔ ارے وہ صحابہ کے بیٹیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب ایسے کھیلنے میں ہوا کیا، وہاں سے ابو جہل گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر آیا۔ فاطمہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو، کھیلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ابو جہل کو بہت غصہ آیا۔ ابو جہل گھوڑے سے اترا اور فوراً فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک تھاپڑ، ایک رپاٹا رسید کر دیا، ایک تماچا رسید کر دیا، چہرے پر مار دیا۔ فاطمہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آتی ہے، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے، جس بارگاہ میں مدد مانگنے کے لیے آتی ہے۔ فاطمہ یہاں بتاتی ہے میرے ماں بہنوں کو، اگر تم کو کوئی پریشانی آ جائے سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ، محمد رسول اللہ کے وسیلے سے مانگو، یہ وہ در ہے جو پوچھتے ہیں مل جاتا ہے۔ فاطمہ ہمیں سکھاتی ہے، ان کی زندگی کا کیریکٹر یہ کیریکٹر ہے۔ فاطمہ کی زندگی پڑھو میرے ماں بہنوں، تمہیں معلوم ہو جائے کہ عورت زندگی کیسے گزارے۔ تو حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے، آتی ہے سرکار کے پاس، کہتی ہے مجھے ابو جہل بلا وجہ میں نے کوئی خطا نہیں کی، میرے چہرے پر اس نے تماچا رسید کر دیا ابا جان۔ اس طریقے سے فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ ہو جاتے ہیں اور سر کو جھکا کر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر مراقبہ کرتے ہیں، کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اتنے میں ہوا کیا، ابو سفیان آ رہا تھا، وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ ابو سفیان ہے کون؟ یزید کا دادا ہے، یہ حضرت معاویہ کا باپ ہے۔ حضرت ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھے تھے، آئے اس جگہ سے اور حضور نے آواز دیا، اے ابو سفیان ادھر آؤ، دیکھو فاطمہ الزہرا کے ساتھ یہ ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ ہیومن رائٹس وہ چیز ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے عمر کے پاس تلوار دے کے بھیجتے، اور حضور چاہتے ابو بکر صدیق کو بھیجتے، عثمان غنی کو بھیجتے، علی کو بھیجتے، یا کسی نہ کسی صحابی کو، ابو ہریرہ کو بھیجتے۔ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کافر کو چنا ہے، یہاں ابو سفیان کو چنا ہے۔ اس وقت پر کفر میں تھے ابو سفیان، کلمہ نہیں نصیب ہوا۔ ابو سفیان جاتے ہیں، سرکار جب بلاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، کہا میری بیٹی فاطمہ کھیل رہی تھی اور ابو جہل نے بلا وجہ تماچا رسید کر دیا، میری بیٹی کو مار دیا، اب ابو سفیان تم ہی پوچھو۔ تو ابو سفیان فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سیدھا ہاتھ پکڑ کے ابو سفیان ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں ابو جہل باہر آ۔ ابو جہل باہر آتا ہے، اور یہ بھی دوست ہے، وہ بھی دوست ہے، اور دوست کو دیکھتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، ان کو لے کر آئے کیا تم؟ ان کو بلا لے کر آئے کیا؟ آپ کو میرے تعلق سے بات کرنے کے لیے، آپ مجھے ڈرانے کے لیے ان کو لے کر آئے کیا؟ ایسا ابو جہل پوچھ رہا تھا۔ ابو سفیان فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں اے بطول تم کہو کیا ہو اس کے ساتھ سلوک؟ تو کہا یہ جیسا مجھے مارا ویسے ہی مارنا میں چاہتی ہوں۔ تو کہا ابو جہل جھک جا۔ ابو جہل جھک گیا۔ فاطمہ الزہرا نے ایک رپاٹا تماشا دیا، ایک رپاٹا دیتے ہی ابو جہل کہنے لگا کیا فیصلہ ہو گیا؟ کہا فیصلہ ہو گیا۔ بیٹی کو کیوں مارا تو؟ اس لیے میں نے، یہاں پر دوستی نہیں انسانیت ہے۔ جب انسانیت اگر کافر میں آ جاتی ہے اسی کو ابو سفیان کہتے ہیں۔ ابو سفیان مارنے کے بعد فاطمہ الزہرا کو ہاتھ پکڑا اور سرکار کی بارگاہ میں لے کر گیا، فیصلہ کر دیا، بدلہ ہو گیا۔ فاطمہ خوش ہو گئی، مسکرانے لگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اے پروردگار ابو سفیان کو ہدایت دے دے، اے پروردگار ابو سفیان کو اسلام نصیب کر دے۔ تو ہوا کیا، فیوچر میں ابو سفیان اسلام نصیب کر لیے، کلمہ پڑھ لیے، توحید کا ڈنکا بجنے لگا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگے۔ معلوم یہ ہونا چاہیے ابو جہل کو تماچا لگا، ابو سفیان اسلام میں آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ فاطمہ کا ہاتھ اگر کافر بھی محبت سے پکڑ لے تو اسے
کلیمہ نصیب ہو جاتا ہے، جنت مل جاتی ہے۔ اب آپ جانیں ابو سفیان کو جنت نصیب ہو گئی، ابو جہل کو کچھ نہیں ملا۔ آپ کہیں گے ابو جہل کو کیوں نہیں ملا؟ ہدایت کے مالک سرکار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، سرکار دعائیں کرنے والے ہیں، لیکن ابو جہل کو وہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے اللہ نہیں چاہتا ہے فاطمہ کا تماچا کے گر جائے، وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کو سجدہ نہ کرے، اللہ کو راضی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جس نے آپ کے نقش قدم پر چلے، جس نے آپ کی اتباع کی، آپ کی اتباع کیا ہے؟ قرآن ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ صاحب قرآن ہے۔ ہم کیا نماز پڑھیں گے؟ وہ صاحب نماز ہے۔ ہم کیا روزے رکھیں گے؟ وہ صاحب روزہ ہے۔ ہم کیا زکوٰۃ دیں گے؟ انہی کا صدقہ کھاتے پیتے ہیں۔ ہم کیا حج کریں گے؟ انہی کی دین ہے۔ یہ پورا دین محمد کی دین ہے، مصطفیٰ کی دین ہے۔ اب کیا کریں؟ اتباع کرنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم کیسے چلیں؟ تو ہم چل سکتے ہیں ایک ہی بات پر، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع کرو۔ کیا اتباع ہے؟ فاطمہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، نبی کے گھر کے بچے بچوں سے محبت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ جب تمہارا ہو جاتا ہے اسی کو غریب النواز کہتے ہیں۔ اللہ جس کا ہو جاتا ہے اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ اللہ جس کا ہو جاتا ہے اسی کو خادر ولی ناگوری کہتے ہیں۔ اللہ جس کا ہو جاتا ہے، جو نوازنے لگتا ہے، اسی کو بندہ نواز کہتے ہیں۔ اللہ جس کا ہو جاتا ہے اسی کو اولیاء کہتے ہیں۔ اللہ کس کا ہوتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع کرنے والا، اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے تیرے در کی بھیک پر ہے میرا آج تک گزارا، کبھی کچھ ملا تصدق، کبھی کچھ ملا اتارا، سنما بحال زارم نگاہ کرم خدارا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔